बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 72 घंटों के दौरान सियासी दर्जा हरारत जिस तेज़ी से बढ़ा है और फ़ौज और आवाम में एक खौफनाक तसादुम का ख़तरा जो पैदा हो गया, तो इससे हर पाकिस्तानी तो परेशान था ही, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी परेशान हो गए और वो बड़ी ताकतें भी परेशान हो गईं जो पिछले 75 बरसों से हमारे आका के मनसब पर फायज हैं। ज़राए का दावा है कि आज सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से हंगामी राब्ते किए गए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खबर ये हमें कुछ ताख़ीर से मिली, हम वीडियो की तैयारी कर चुके थे, इसलिए हमें फिर असरे नौ राब्ते करने पड़े सोर्सेज से, दोस्तों से। तो फिर जब ये ख़बर कन्फर्म हो गई तो उसमें हमें फिर ताख़ीर हो गई वीडियो की तैयारी में, तो जिसकी वजह से आज वीडियो काफ़ी लेट हम अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन ख़बर ऐसी थी, बहुत बड़ी थी और एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी, तो इसलिए हमने समझा कि इसी को आज हम मेन हेडलाइन बनाते हैं और इस पर आपसे आज बात करते हैं। एक तरह से ये खुशखबरी भी है कि मामला अगर अफ़हाम व तफ़हीम से तय हो जाएं आइन के कानून के अंदर रहते हुए, तो क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़े की या बहुत बड़ा एक कश्तो खून की। तो नाज़रीन, ये कहा गया है सऊदी दोस्तों की तरफ से कि जनाब दोनों अतराफ़ तहम्मुल से काम लें, और ये जो ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल राहील शरीफ, उन्हें अहम टास्क दिया गया है कि वो अफवाज पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उसमें अपने राबतों और असर व रसूख के ज़रिए उन्हें ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान जो है मौजूदा हालात में किसी बहुत बड़े खौफनाक तसादुम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उम्मत मुसलमा पर पहले ही बहुत नाजुक वक़्त है। इसराइल जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन और गज़ा में और पूरे आलम इस्लाम की हालत आपके सामने है कि वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा, बल्कि मज़ीद मुश्किलात का शिकार है। और जो इसराइल की जारहियत है वो गज़ा और फ़लस्तीन से आगे बढ़कर लबनान और ईरान, इराक़ और यमन तक फैली हुई है। तो और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है और दीगर ममालिक हैं वो भी परेशान हैं, उन पर शदीद दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन वो इन हालात में इसराइल को कैसे तस्लीम करें कि जब वो इतना जुल्म ढा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है और इन हालात में खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए तो फिर समझ लें कि आलम इस्लाम के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। यूँ भी पाकिस्तान का दोस्त है और आपको ये भी पता है कि इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान, इसलिए भी उन्हें इमरान खान के हवाले से भी यकीनन फ़िक्र होगी। और वो ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम की भारी अक्सरियत है वो खान के साथ है। तो ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ और खान के साथ उनकी दिली हमदर्दी है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब के जो पाक फ़ौज है उससे देरीना ताल्लुकात हैं। पाक फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब में खिदमात अंजाम दे रही है पिछले 40-50 बरसों से। और पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं वो उस इंटरनेशनल फ़ौज जो सऊदी अरब ने बनाई हुई है उसके वो सरबराह हैं। तो पाकिस्तान से कई रिश्ते हैं सऊदी अरब के और यहाँ पर उनका असर व रसूख भी है। हमारी हर मुश्किल में वो मदद भी करते हैं। आजकल चूँकि कुछ रोकी हुई है उसकी वजह यही शहबाज हुकूमत है। इसलिए ज़राए का ये कहना है कि जो सऊदी सफारत खाना है उसे आज मुतहर्रर रात जो गुजरी है रात उसी में उसे मुतहर्रर कर दिया गया था और आज भी खसूसी राब्ते किए गए। और ये तफसील जो है वो आज हम अभी इसी वीडियो में मज़ीद बयान करेंगे। तो जनरल राहील शरीफ के ज़िम्मे जो लगाया गया है ये भी मुमकिन है कि वो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का विज़िट करें, लेकिन हो सकता है कि वो फ़ोन पर ही या किसी और ज़रिए से ही जो उनका होता है फ़ौजियों का आपस में को राब्ते करें। और या इमरान खान के लिए तो सऊदी वलीअहद दीगर जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ये कहना है सोर्सेज़ का। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कि चीन, अमेरिका और बरतानिया के साथ साथ ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत भी इन ममालिक के जो भी सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में वो भी पिछले 72 घंटों में खासे बेचैन रहे और उनकी सरगर्मियां भी बढ़ गईं और वो पल पल की रिपोर्ट अपने अपने दारुल हुकूमतों में भिजवा रहे थे। आज की नाज़रीन ये एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के जो फिदाई सियासी हमला था
اس کے بعد شروع ہونے والی جو خوفناک کشیدگی ہے اور پے در پے جو تشویشناک واقعات پیش آئے، دوست ممالک کی طرف سے فوری مداخلت کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنی اسٹریٹ موومنٹ اور اشتعال انگیز بیانات کو دھیما کرنے پر راضی کر لیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات پر تیار کر لیا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت پوری کرنے کی خاطر پی ٹی آئی ایم این ایز پر دباؤ ڈالنے کے خوفناک سلسلے پر جو کام جاری تھا پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران بڑی تیزی سے اسے عارضی طور پر روک دیا جائے۔ اس کا مقصد ناظرین یہ ہے، جو یہ آپریشن جاری تھا، کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنا کر آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے 2/3 اکثریت پوری کی جائے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کریں گے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں اس بڑے تصادم سے جو 24 گھنٹے پہلے تک بالکل یقینی نظر آنے لگ گیا تھا، ملک کے اندر اور باہر کون کون خوش تھا اور کون کون پریشان، اور ان خوشیوں اور پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارتی سفارت خانہ ہے وہاں خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور پل پل کی رپورٹ دی جا رہی تھی کہ پاکستان میں کشت و خون ہونے والا ہے، اور اس دوران جو پھر بھارتی ایجنٹ ہیں وہ اپنا کھیل کھیلیں گے، لیکن یہ تاحال ان کی یہ کوشش پوری نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو افغانستان، ایران اور جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کے سفارت خانوں میں کچھ پریشانی کے آثار تھے، اور امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں میں بھی پریشانی کے آثار تھے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس کی کیا وجہ ہے آج اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، کچھ سابق ویڈیوز میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان پر ان کے سعودی دوستوں کا دباؤ ہے کہ وہ حکومت کی بجائے عمران خان کا ساتھ دیں، اس لیے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے حکومت سے مذاکرات کے دوران انہوں نے نون لیگ کو جو پازیٹیو سگنلز دیے تھے، اس کے باوجود وہ گو مگو کا شکار رہے۔ اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک بار پھر ان کے سعودی دوستوں کا رابطہ ہوا ہے، اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ شریف برادران کا اقتدار زیادہ لمبا نہیں چلے گا، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کا ایک طویل دور آئے گا، اس لیے جے یو آئی کسی بھی صورت میں موجودہ حکومت کا ساتھ دینے کی غلطی نہ کرے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، سعودی عرب سمیت دوست ممالک کی طرف سے ہنگامی رابطوں کے بعد نہ صرف اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس کی طرف سے آئینی ترمیم اور فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کے لیے ایم این ایز کو دباؤ کا شکار کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی ارکان اسمبلی ہیں اور ان کا اغوا برائے ترمیم کرنے کا جو کام ہے وہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کل جمعۃ المبارک کے روز ملک گیر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ایک طویل ملاقات کی ہے، اور قائد نے جمعۃ المبارک کا جو کل کا ملک گیر احتجاج ہے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ ہدایت کی ہے کہ تمام تر توجہ 21 ستمبر کے جلسے پر مرکوز کر دی جائے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کل کا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کر دیا ہے، اور 21 ستمبر لاہور جلسے پر پورا زور لگانے کا خان نے حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کسی کی بہن، بیٹی، بیوی کی عزت محفوظ نہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، لیکن ریاست ایک آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر لوگوں کی بیٹیوں کو اغوا کر رہی ہے۔
ملک میں کوئی قانون نہیں، اس لیے اب آخری چارہ کار یہی ہے کہ قوم باہر نکلے اور اپنی عزت اور اپنی آزادی کا تحفظ کرے۔ قبل ازیں ناظرین، اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کارکنوں کو پیغام دیا کہ وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہیں، کسی بھی وقت اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم این اے سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا، ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ نیچ حرکتیں کرتے ہوئے۔ ناظرین، کپتان کا کہنا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا، آج یہی دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے، لیکن ہم اب اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح کھل کر سامنے آ جانے سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم والے بہت خوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کی طرح پی ٹی آئی کو ایک بار پھر کچل دے گی، جس سے ان کا اگلے کئی برسوں کا اقتدار پکا ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی ارکان اسمبلی، کارکنوں اور عوام کی طرف سے جس طرح کا شدید رد عمل اور ہر ظلم کے ساتھ ٹکرا جانے کا عزم سامنے آیا، اور عمران خان کی پوری جو ٹیم ہے ارکان اسمبلی سمیت اور صوبائی حکومت سمیت اور پارٹی عہدیداران سمیت یوں یعنی یک جان ہو کر کھڑی ہو گئی، اس نے یہ سارا جو منصوبہ تھا یا جو ان کے عزائم تھے کہ شاید پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے گا، اس طرف جو جانے کا معاملہ عارضی طور پر روک دیا ہے۔ اور ملک میں ایک خوفناک تصادم کے جو خطرات پیدا ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے دوست ممالک کو بھی تشویش تھی، اور خود فوج کی جو قیادت ہے وہ بھی غور کر رہی تھی کہ اس صورتحال کے بعد اب ہم کیا لائحہ عمل اختیار کریں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی خشت و خون نہ ہو جائے، اس حوالے سے دوست ممالک مسلسل تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں افغانستان اور ایران کی طرف سے بھی کچھ سگنلز آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ خدا را اس طرف نہ جائیں کہ ملک میں عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور کشت و خون شروع ہو جائے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ روز اس حوالے سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اسلام آباد کے جو سعودی سفارت خانہ ہے اس کی خصوصی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ ہم نے کچھ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور اس دوران سفارت خانے کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے ہنگامی رابطہ کیا گیا، بلکہ اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان کو ان کے چھوٹے بھائی کا پیغام پہنچایا گیا کہ ٹمپریچر کو کم کیا جائے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ایم این ایز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ختم کر دیا، اور گرفتار ارکان قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری ہو گئے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، ان پر بھی عمل ہو گیا۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی ایم این ایز کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے جاری آپریشن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور اگلے چند روز میں سعودی عرب اور چین مل کر اس حوالے سے ثالثی کی کوشش کریں گے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ چینی اور سعودی سفارتخانہ بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے اگلے چند روز میں۔ آج چین کے وزیر اعظم کل چین کے وزیر اعظم بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی اور خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا۔ ناظرین، اس نازک وقت میں چین کے وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی عرب بھی پاکستان کا بہترین دوست ہے، چین بھی بہترین دوست ہے، اور انہی دنوں میں یہ سارا کچھ جاری تھا پاکستان میں، تو لا محالہ وہاں پاکستان زیر بحث آیا، عمران خان زیر بحث آیا۔ چینی وزیر اعظم اس سے پہلے آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو ایک میں بتایا تھا کہ ماسکو کا دورہ کر کے آئے ہیں، وہ صدر پیوٹن سے ایک طویل ملاقات کر کے آئے ہیں، تو اس لیے چین بہت متحرک ہے خطے میں ایک نئے بلاک کی تشکیل کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ان سب کی جو نظر ہے ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، وہ عمران خان پر آ کر ٹھہری ہوئی ہے، اور عمران خان کے آنے تک یہ دوست ممالک پاکستان کو جو مالی اور دیگر تعاون کیا کرتے تھے وہ معطل ہے۔
اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات میں جو یہ کشیدگی بڑھی انہوں نے پھر کیوں مداخلت کی، کیونکہ ان کی بہت دلچسپی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے۔ اگر یہاں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اور سی پیک بھی چلے گا۔ ناظرین، دوست ممالک کی مداخلت کے بعد کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ اور بھی اہم اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی شکایات کا کچھ نہ کچھ فوری ازالہ کیا جائے تاکہ کشیدگی کا لیول اور ٹمپریچر نیچے آئے۔ اس حوالے سے چاروں صوبوں میں جو بڑی بڑی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے طاقتور عہدیداروں کے تبادلوں یا نئی تقرریوں کے حوالے سے بھی کچھ غیر مصدقہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں، اور یہ اگر رپورٹس درست ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتقامی کارروائیوں کی شکایات ہیں اب ان میں بڑی تیزی سے کمی آئے گی۔ ہم اس حوالے سے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو تبادلے اگر واقعی ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بحران پیدا ہوا یہ انٹیلیجنس ادارے اس حوالے سے بر وقت خبردار نہیں کر سکے یا اسے مینج نہیں کر سکے، یا اس کے حوالے سے اب آئندہ کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی اس سے بھی زیادہ خوفناک شکنجہ ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے، یا پیچھے ہٹنے کے لیے کچھ صلح جو قسم کے لوگ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو کل تک یہ لڑائی تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے بہت خوش تھے، آج شام جب ان ڈیولپمنٹس ہوئیں، جب سیز فائر نظر آنے لگ گیا تو پھر انہوں نے طاقتور دوست ممالک کے جو مصالحانہ کردار کی وجہ سے جو صورتحال کچھ ڈیفیوز ہونا شروع ہوئی تو اس سے پھر اب وہ ایک بار پھر پریشان اور دل برداشتہ نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے گرفتار پی ٹی آئی ایم این ایز کو ریلیف دلوانے کے لیے حوالے سے جو فوری اقدامات کیے اس کے لیے انہیں ہدایات وزیر اعظم ہاؤس یا میاں محمد نواز شریف کی طرف سے نہیں دی گئی تھی بلکہ راول پنڈی کی طرف سے موصول ہوئی تھی، اور یہ ہدایات جو سعودی رابطہ ہوا ہے اس کے بعد دی گئیں۔ ایک اور اچھی خبر ناظرین اس حوالے سے یہ ہے کہ تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کو بھی آج کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی کل ہی ضمانت منظور ہوئی تھی اور پھر انہیں کسی نئے مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ اس وقت جو زمان پارک میں جھڑپیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جب جاتی تھی تو وہ اس زمانے میں جو درج ایف آئی آرز تھیں ان کے تحت وہ گرفتار تھے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سعودی عرب میں موجود اپنے دوستوں کی طرف سے کیے گئے تازہ ترین رابطوں کے بعد مولانا فضل الرحمان نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اب واضح اسٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ ان کی توسیع کے خلاف ہیں۔ تاہم ججز کو پارلیمنٹ اور جوڈیشل کونسل کے تابع کرنے کی میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی جو کوشش ہے اور جو منصوبہ ہے وہ ابھی تک اس کے حامی ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا مسلسل وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ اس لیے اگر دوست ممالک کی مصالحتی کاوشیں کامیاب نہ ہو سکیں اور اسٹیبلشمنٹ نے دھوس دھاندلی سے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنوا کر جو بندے پورے کیے تو مولانا ججوں کو قابو کرنے کی جو آئینی ترمیم ہے اس کی حمایت کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن اس صورت میں بھی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ دمادم مست قلندر اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلی جائے گی، اور پھر جو ملک میں جو کچھ ہوگا وہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بات جو انقلاب کی طرف جائے گی وہ پھر بیلٹ پیپرز کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی، پھر وہ سڑکوں پر تبدیلی آئے گی، یا پھر ہمیشہ کی غلامی جو سیاسی غلامی پچھلے 40 سال سے ہم ان کی کر رہے ہیں، پھر اگلے 40 سال بھی ہم شریف خاندان اور زرداری اور بھٹو خاندان کے غلام رہیں گے۔ ناظرین، یہ جو درجہ حرارت میں عارضی کمی آئی ہے اس کی ایک وجہ خود امریکہ اور برطانیہ کا دباؤ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جو سفارتی حلقے ہیں اسلام آباد کے ان کا ایسا کہنا ہے۔ اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ناظرین ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سی این این نے پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ
दोनों को इस बात का शदीद ख़तरा है कि अगर पाकिस्तान में फ़ौज और पीटीआई एक खुले तसादम की तरफ चले जाते हैं तो इससे मुल्क में कहीं वाकई इनकलाब ना आ जाए और फिर अमेरिका का पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर उसी तरह गोल ना हो जाए जिस तरह ईरान और अफ़गानिस्तान से हो चुका है। नाज़रीन, इसलिए भी अमेरिका और बरतानिया के सफारतखाने पिछले 4 रोज़ से गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हैं और सियासी कशीदगी और दीगर इवेंट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लंदन और वाशिंगटन भिजवाई जा रही हैं और इस हवाले से पेंटागन से भी रावलपिंडी में GHQ में राब्ते जारी हैं मुसलसल और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इसलिए एक इम्कान ये भी है कि खुद अमेरिका की तरफ से दबाव आ जाए कि अब आप जो PTI है उसे दीवार से लगाना बंद करें और चूँकि जो 8 फरवरी का मैंडेट है उसकी बहाली की तरफ जाएं या फिर नए आम इंतखाबात करवा दें और ये जो इम्पोर्टेड सरकार है अब इससे जान छुड़ा लें। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से भी फ़ौज को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया गया है। ऐसा ही मशवरा चीन की तरफ से भी सामने आया है। यही वजह है कि PTI के शदीद रद्द-ए-अमल के बावजूद और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खौफनाक तकरीरों के बावजूद DG ISPR की तरफ से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़ौज का मौक़िफ़ कौम के सामने पेश नहीं किया गया। इसकी वजह यही है कि फ़ौज अभी तक इस बात पर गौर कर रही है कि उसने कौन सी लाइन लेनी है। ज़राए का कहना है कि फ़ौज में मौजूदा कशीदगी पर आला सतह के मशवरे जारी हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और अभी तक इस हवाले से फ़ैसला नहीं किया गया कि फ़ौज और ISI ने 9 मई के बाद शुरू हो जाने वाली जारहाना पॉलिसी ही आगे बढ़ानी है या PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के मुतालबे के हवाले से मस्बत रिस्पॉन्स देना है। ख़ास तौर पर 8 फरवरी के मामले और फार्म 45 और फार्म 47 के बारे में पॉलिसी से ये तमाम मामला जुड़े हुए हैं और यही एक बुनियादी इशू है। इसलिए ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि मामले के तमाम फरीक फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात पर राज़ी हो जाएं ताकि मुल्क को मौजूदा सियासी कशीदगी की जो ये इंतहा दर्जे की दलदल है उससे निकाला जा सके। नाज़रीन, कशीदगी कम करने वाले इक़दामात के हवाले से आज एक अहम पेशरफ ये हुई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मिली भगत से जो ब्यूरोक्रेसी है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने सूबाई काबीना में जो वज़ीर आला गंडापुर ने इजाफ़ा किया था उसका नोटिफिकेशन 2 हफ्ते से रोक रखा था, वो आज जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 4 मुआवनीन ख़ुसूसी जिनमें मुसव्विर खान, मोहम्मद सुहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद खान और हमायूं खान शामिल हैं, वो अब काबीना में शामिल हो गए हैं। जबकि जो एहतशाम खान हैं वो वज़ीर आला के मुशीर की हैसियत से शामिल हुए हैं और जो 4 दूसरे MPs हैं वो मुआवने ख़ुसूसी बने हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।